الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا دین بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر رہنمائی اور رہبری کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس قرآن کریم کا درس آن لائن ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ جو فتنے ہیں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہوں جو صحیح طور پر لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، تاکہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم کی سمجھ ہے۔ جو بندہ صحیح طور پر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کو علماء حقہ سے سنتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ گمراہی کے پاس نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ درس ہمارا ہوتا رہے گا، تو اس میں احباب سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کریں، تاکہ دوست احباب بھی سن کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو کبھی قرآن کریم کا درس، کبھی حدیث پاک کا درس، اسی طرح کبھی جو ہے وہ فقہ کا درس ہوگا، تاکہ ہم ہر لحاظ سے اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں نجات پا سکیں۔ اور یہ بھی بات سب کو معلوم ہے کہ دنیا آخرت میں نجات جو ہے وہ قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کچھ نہ کچھ ہم اس کا آغاز کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور صحیح پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ تجوید کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اب ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ مختصر سی تفسیر، اور خاص طور پر جو حالات حاضرہ ہے اس کے متعلق ضرور بیان ہوگا کہ ہمیں اس دور میں قرآن کریم پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہ ہر زمانے کے لیے عمل کے لیے موزوں ترین کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم سمجھ گئیں گے تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ یہ اب ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے، یعنی 5ویں نمبر پر یہ قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے ترتیب نزولی، اور ایک ہوتا ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا، جیسے موقع بنا قرآن کریم نازل ہو گیا۔ اور ایک ہوتی ہے ترتیب توقیفی، یعنی پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ صورت آپ نے فلاں جگہ رکھنی ہے۔ اور یہ جو ترتیب توقیفی ہے، یعنی جو صورتوں کی ترتیب قرآن کریم میں ہے، یہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو سورۃ البروج کی آخری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں یہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے،
اور جو ترتیب قرآن کریم کی یہاں ہے وہی لوح محفوظ میں ہے، اور یہ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے باقی آسمانی کتابوں کی نسبت کہ وہ اپنی اصل پر محفوظ نہیں رہی، یہ اپنی اصل پر محفوظ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح معانی کے اعتبار سے بھی الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی۔ تو سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوا، اور سورۃ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی سورت ہے، چونکہ قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی نام ہیں، مطلب اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ روایات میں ہے کہ اس کو بندہ اگر کسی بیمار پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کی فضیلت میں فرمایا کہ یہ جو سورت ہے سورۃ فاتحہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ تقسیم ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں وہ خالصتاً اللہ کی حمد و ثنا ہیں، اور اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں اس میں بندے کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے، اور اس کے درمیان کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف اور ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری کبریائی بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی عبادت کے لائق، اور ایاک نستعین میں بندے کی طرف سے جو ہے وہ استعانت کا ذکر ہے کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور پھر آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ تک، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو یہ مختصر سے سورۃ الفاتحہ کے فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اس کی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اس کی مثل، بلکہ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس سورت کی مثل نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن کریم میں اس سورت کی مثل موجود ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ پہلے نمبر پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اس میں پوری قرآن کریم کا خلاصہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 چیزیں ہیں خلاصے کے طور پر: توحید، رسالت، اور اس کے بعد قیامت، اور اس میں بھی اسی قسم کے جو ہیں وہ مضامین آئے ہیں سورۃ فاتحہ میں، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کی بھی تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جو ہے اس کی تفسیر واضح طور پر آپ کے سامنے شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔